السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی دشمنی تھی، یہ پہلا قتل تھا، پہلا ظلم تھا، پہلی ناانصافی تھی۔ دو بھائی ایک ہی ماں کی اولاد لیکن ایک نے دوسرے کا خون کر دیا۔ لیکن کیوں؟ کیا یہ صرف حسد تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ اللہ تعالی نے کس کی قربانی قبول کی اور کس کو رد کر دیا؟ اور پھر قاتل بھائی کا انجام کیا ہوا؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں قابل اور حابل کی سچی داستان قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حابل اور قابل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی متولد ہوتے تھے۔ قابل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی اس کا نام اکلیمہ تھا اور جو حابل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی اس کا نام لیودا تھا۔ قابل نے ایک انبار گندم اور حابل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی تھی۔ اس قربانی کا مختصر واقعہ یوں ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور طریقہ عقیدیوں تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے منسوب کیا جاتا۔ چونکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو مناحقت کی اور کوئی سبیل نہ تھی۔ اسے قابل کے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئی جو حسن و جمال، خط و خیال میں بے مثال تھی، اور حابل کے ساتھ لیعودہ پیدا ہوئی، یہ اس قدر حسین نہ تھی۔ جب یہ چاروں بالغ ہوئے تو اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے لیعودہ کو قابل کے لیے نامزد کیا اور اکلیمہ کو حابل کے لیے۔ قابل نے اس تجویز سے انصراف کیا اور کہا کہ میری بہن حسین ہے اور میرے ساتھ رحم میں رہی ہے، میں اس کا حقدار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی لہذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابل نے سرکشی کر کے کہا یہ تو آپ کی تجویز و رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا دونوں ایک قربانی کرو، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ حابل قربانی کے لیے ایک بکری لایا کہ وہ بکریاں ہی پالتا تھا، اور قابل چونکہ کاشت کرتا تھا ایک انبار گندم لایا۔ ناگہاں ایک بجلی آئی، ایک آگ آئی آسمان سے اور بکری کو لے کر گئی۔ حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابل کی قربانی چھوڑ گئی۔ قابل غیب و غضب میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور قتل حابل کا عزم بجزم کر لیا۔ جب قابل نے حابل کو قتل کیا اس وقت قابل کی عمر 25 سال اور حابل کی عمر 20 سال تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 125 سال تھی۔ قتل کا یہ سانحہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا ہرا کی گھاٹی میں واقع ہوا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے عجائب القرآن میں۔ اس متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حابل سوئے ہوئے تھے کہ قابل نے ایک بھاری پتھر سے آپ کا سر کچل ڈالا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ قابل نے گلا گھونٹ کر آپ کی جان لی۔
बस ये भी कहा गया है कि शैतान ने जब देखा कि इसे कत्ल करने का ढंग नहीं आता, क्योंकि ये दुनिया का पहला कत्ल था, तो इसलिए इस लाइन ने शैतान ने एक जानवर को पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर ऊपर से दूसरा पत्थर जोर से दे मारा, जिससे वो जानवर इसी वक्त मर गया। ये देखकर काबिल ने भी अपने भाई के साथ यही किया और उसको समझ में आ गया कि इस तरह कत्ल होता है। ये भी मरवी है कि जब तक अब तक जमीन पर कोई कत्ल नहीं हुआ था, तो काबिल ने अपने भाई को जमीन पर गिराकर कभी उसकी आंखें बंद करता, कभी उसे थपड़ाता, थप्पड़ से वार करता, घूंसे मारता। ये देखकर इब्लीस मनहूस इसके पास आया और उसे बतला दिया कि एक पत्थर लेकर उसका सर कुचल डाल। चनाचा इसने ऐसा ही किया। इब्लीस लाइन ने जब देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए थे। एक रवायत ये भी है कि हाबिल जंगल में बकरियां चरा रहा था कि उसको आने में देर लग गई, तो उन्हें बुलाने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल को भेजा। ये एक छुरी अपने साथ छुपाकर चला सरगर्दान रहा। एक रवायत ये भी है कि साल भर तक इस लाश को अपने कंधे पर लाद लाकर फिरता रहा। इब्न कसीर का हवाला। काबिल बाद एक कत्ल हाबिल के मुहत्तकर हुआ कि अब इस लाश को क्या करूं, क्योंकि इस वक्त कोई इंसान मरा ही ना था। पर अफशान इस समत हर तरफ फिरता रहा। बल आखिर एक रोज उसने ये मंजर देखा कि अल्लाह ताला ने दो कौवे भेजे, आपस में लड़वाए। इनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच से और पंजों से गढ़ा करके मुर्दे कौवे को लाया और उसमें रखकर इस पर खाक डाल दी कि मुर्दा फरमाते गम में 40 साल तक रोते रहे और 100 साल तक आपको हंसी न आई। हजरत मुजाहिद का कौल है कि काबिल के एक पैर की पंडली को रान से लटका दिया गया और उसका मुंह सूरज की तरफ कर दिया गया कि सूरज के घूमने से इसके साथ स्वात घूमता रहता है। ये जान झाड़ू और कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल इस्लामिक वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।